اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ زکوٰۃ اور اسلام میں اس کے مسائل۔ اسلام کا تیسرا اہم رکن، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ارشاد نبوی، صاحب نصاب شخص کے مال پر سال گزر جانے پر زکوٰۃ کا لگنا فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا گناہ۔ آج جو ملک میں قحط و افلاس و بے برکتی عام ہے، شاید اس کی بہت بڑی وجہ زکوٰۃ کا مکمل طور پر ادا نہ کرنا ہے۔ فرضیت و اہمیت۔ زکوٰۃ مال میں اضافہ اور گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین ذریعہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ ان کے علاوہ کسی جگہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن۔ دین اسلام میں زکوٰۃ ہر مالدار صاحب نصاب پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کی معاشی حیثیت ایک مکمل اور جامع نظام کی ہے۔ مصارف زکوٰۃ۔ قرآن کی نظر میں صدقات فقیروں، مسکینوں اور اہلکاروں کا حق ہے جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہیں۔ زکوٰۃ مسلمانوں کے معاشی توازن کا ذریعہ۔ زکوٰۃ تمام انبیاء کے دین میں فرض تھی۔ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، تمام انبیاء کی امتوں کو اس کا حکم دیا گیا تھا۔ زکوٰۃ کے حقیقی مستحق۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایک مستحق مقدار 2.5% غریبوں اور ضرورت مندوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے ادا کرنا فرض قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کو ہی دی جائے گی۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، ان کے علاوہ کسی جگہ زکوٰۃ کا پیسہ صرف نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے اور نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا درجہ ہے۔ قرآن کریم میں ایمان کے بعد نماز اور اس کے ساتھ ہی جاں زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیا زکوٰۃ ٹیکس ہے؟ ٹیکس کی بنیاد استحصال پر ہے، جبکہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے اور معاشرے کو مستحکم کرتی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ زکوٰۃ کے فضائل و مسائل۔ دین اسلام میں زکوٰۃ ہر مالدار اور صاحب نصاب پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کی معاشرتی حیثیت ایک مکمل اور جامع نظام کی ہے۔ اگر ہر صاحب نصاب زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو مسلمان معاشی طور پر خوشحال ہو سکتے ہیں۔ زکوٰۃ سوشل سیکورٹی کا نظام۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ زکوٰۃ دیگر سابقہ امتوں میں بھی رائج تھی۔ زکوٰۃ کے احکام تورات اور انجیل میں بھی موجود ہیں۔ زکوٰۃ دین کا اہم ستون۔ لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کے معنی بڑھوتری اور اضافے کے اور دوسرے معنی پاک و صاف ہونے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح کے مطابق زکوٰۃ میں دونوں ہی مفہوم پائے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کیسے اور کن لوگوں کو ادا کی جا سکتی ہے؟ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چونکہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا ملتا ہے، اس لیے لوگ عام طور پر اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی زیادہ سے زیادہ رمضان میں ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند باتیں بہت اہم ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی صدقہ سے کوئی مال کم نہیں ہوا کرتا، اور دوسری حدیث ہے کہ ابتدا ان سے کرو جن کی تم پر ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اپنی زکوٰۃ کو اللہ کے پاس قبول ہونے والا صدقہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی اوپر ہوئی قرآن حدیث کی شرائط پوری کرنی ہوں گی، ورنہ یہ ایسی ہی بات ہو جائے گی گویا وضو کیے بغیر نماز پڑھ لی جائے۔ جس طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح غیر مسلم کو دے دینے سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ اللہ میاں آپ پر قرض باقی رہے گا، جسے مرنے سے پہلے ادا نہیں کیا تو پوچھ ہوگی۔